بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خنثی کی تورث میں دوسری رائے امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کی ولادت 19 ہجری اور وفات 103 ہجری ہے۔ ان کے مذہب کو نصف النصیبین بالمنازعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کے بار تابعین میں سے ہیں۔ آپ سے ایک ایسے بچے کے حصے میراث کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کے دونوں آلے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو مذکر کا آدھا حصہ اور مؤنث کا آدھا حصہ ملے گا۔ آپ نے یہ جواب ورثاء کی منازعات اور جھگڑے کو رفع کرنے کے طور پر دیا، کیونکہ خنثی میں اور دیگر ورثاء میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ اگر مذکر کا حصہ زیادہ ہوگا تو وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مذکر ہوں، مجھے مذکر کا حصہ ملنا چاہیے۔ ورثاء انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ تو مؤنث ہے، تجھے مؤنث ہی کا حصہ ملے گا۔ اور اگر مؤنث کا حصہ زیادہ ہوگا تو خنثی دعویٰ کرے گا کہ میں مؤنث ہوں، مجھے مؤنث کا حصہ ملنا چاہیے، اور دیگر ورثاء کہیں گے تو مذکر ہے، تجھے مذکر ہی کا حصہ ملے گا۔ اس منازعات کو ختم کرنے کے لیے امام عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ نے خنثی کو مذکر و مؤنث کے حصوں کا آدھا دیا۔ یہی رائے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی۔ اب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ خنثی کو مذکر کے حصے کا آدھا اور مؤنث کے حصے کا آدھا دیا جائے گا، اس کی تخریج میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ظاہری مفہوم کو ہی مراد لیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر میت کے ورثاء ایک لڑکا، ایک لڑکی اور ایک خنثی ہوں تو اس صورت میں لڑکے کو تو ایک پورا حصہ ملے گا، لڑکی کو لڑکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور خنثی کو پون حصہ ملے گا، کیونکہ پون حصہ مذکر اور مؤنث کے حصوں کے آدھوں کا مجموعہ ہے، اور خنثی کو یہ حصہ اس لیے ملے گا کہ وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث۔ اگر مذکر ہے تو اس کو ایک ملے گا، اور مؤنث ہے تو آدھا۔ دونوں صورتوں میں یہ حصے متیقن ہیں، اس لیے اس کو ان دونوں حصوں کا آدھا دیا جائے گا۔ تو ان کے ضابطے کے مطابق مسئلے کی تخریج اس طرح ہوگی کہ ہم ابن کو تو ایک حصہ دے دیں گے اور بنت کو نصف آدھا مل جائے گا۔ خنثی کو ہم اسی طرح ابن اور بنت کا کیونکہ حصہ یہ ملائیں، ایک اور نصف 1.5 بنتا ہے، تو 1.5 کا نصف پون بنتا ہے، تو یہ 3/4 خنثی کو دے دیں گے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ابن کے حصے کے اندر تو کوئی کسر نہیں ہے، لیکن بنت اور خنثی ان دونوں کے حصوں کے اندر کسر پائی جاتی ہے، تو ہم اس کسر کو دور کرنے کے لیے تینوں کے حصوں کو جمع کر کے ہم بسط کر دیں گے، یعنی کہ حصوں کو پھیلا دیں گے۔ تو جب ہم حصوں کو جمع کرتے ہیں تو ابن کا 1 اور بنت کا نصف، یہ 1.5 ہو گیا، اور خنثی کا پون حصہ ہے، تو جب ہم نے ان تینوں کو جمع کیا تو یہ 2 صحیح 1/4 ہو جائیں گے۔ تو 2 مکمل ہو جائیں گے اور 1/4۔ تو اب اس کے بعد ہم عدد صحیح 2 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دیں گے، 2 4 بار 8، اور جو اوپر شمار کنندہ ہے اس کو جمع کر دیں گے تو ٹوٹل 9 ہو جائیں گے۔ تو اب حصوں کے اندر بسط ہو جائے گا۔ تو بسط ہونے کے بعد اب ہم 9 کے اعتبار سے ہم حصے دیں گے۔ تو اب اس صورت میں لڑکے کو یعنی کہ ابن کو پورے 4 حصے ملیں گے، اور خنثی کو 9 میں سے 3 ملیں گے، اور بنت کو 2 ملیں گے۔ اس ترتیب پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔
سراجی میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج کو دو انداز میں ذکر کیا گیا۔ اس پہلے انداز کے اندر بنت اور خنثی کے دونوں کے حصے پر کسر آ رہی تھی، جبکہ دوسرے انداز میں صرف خنثی کے حصے پر کسر آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر مصنف نے ابن کو مطلب 2 دیے اور پھر 2 کا نصف بنت کو دے دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن اور بنت دونوں کے حصے جمع کریں تو 3 بنتے ہیں، تو 3 کا نصف 1.5 بنتا ہے، تو وہ خنثی کو دے دیا۔ تو اب یہاں پر بھی اس کسر کو دور کرنے کے لیے ہم اسی طرح تینوں کے حصوں کو جمع کر دیں گے۔ تو جب تینوں کے حصوں کو جمع کیا تو 2 جمع 1 اور جمع 1 صحیح 1/2، تو یہ اس طرح ٹوٹل جو حصے بن جائیں گے وہ 4 صحیح 1/2 بن جائیں گے۔ تو یہاں پر اس کسر کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح ہم 4 جو کہ عدد صحیح ہے اس کو 1/2 کے مخرج کے ساتھ ضرب دیں گے، تو 4 2 بار 8، اور پھر اس کے بعد 1 شمار کنندہ کو جمع کر دیں گے تو 9 ہو جائے گا، اور 9 میں سے اسی طرح ابن کو 4 مل جائیں گے، بنت کو 2 مل جائیں گے، جبکہ خنثی کو اسی طرح 3 مل جائیں گے۔ اگر آپ ایسا عدد اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی کسر نہ آئے، خنثی کے حصے پر بھی نہ آئے، تو آپ مسئلے کی ابتدا 9 سے ہی کر لیں، تو اس طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کی آسانی سے تخریج ہو جائے گی۔ اور امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تخریج امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی ہے کہ اولاً 2 مسئلے بنائیں گے، ایک مسئلہ خنثی کو مذکر فرض کر کے اور دوسرا مسئلہ خنثی کو مؤنث فرض کر کے، پھر دونوں مسئلوں کی باہم نسبت دیکھیں گے۔ اگر تباین کی نسبت ہو تو ایک مسئلہ کو دوسرے مسئلہ میں، اور توافق کی نسبت ہو تو ایک مسئلہ کے وفق کو دوسرے مسئلہ کے کل میں ضرب دیں گے۔ حاصل ضرب سے دونوں مسئلوں کی تصحیح ہوگی، پھر پہلے مسئلہ کے ورثاء کے سہم کو مضروب میں ضرب دیں گے، اور دوسرے مسئلہ کے ورثاء کے سہام کو پہلے مسئلہ میں ضرب دیں گے، تو دونوں مسئلوں کے ورثاء کے سہام نکل آئیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ بنائیں گے جس میں دونوں مسئلوں کی تصحیح کے اعداد جوڑ کر مسئلہ کی جگہ لکھیں گے، اور دونوں مسئلوں میں تصحیح سے ورثاء کو ملی ہوئی اعداد کو جوڑ کر تیسرے مسئلہ میں ورثاء کے نیچے لکھیں گے۔ اس طرح خنثی کا حصہ نصف النصیب نکل آئے گا۔ تخریج ان کے ہاں اس طرح ہوگی کہ ہم پہلے مذکر فرض کر کے مسئلہ بناتے ہیں، تو ابن کو 2 ملیں گے، بنت کو نصف ملے گا 1، اور خنثی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں بھی 2 ملیں گے، تو گویا کہ مسئلے کی ابتدا 5 سے ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم خنثی کو مؤنث فرض کر کے مسئلہ بناتے ہیں، تو ابن کو اس طرح 2 دے دیے، بنت کو 1 دے دیا، اور خنثی کو مؤنث فرض کرنے کی صورت میں بنت کی طرح 1 ملے گا، تو گویا کہ مسئلے کی ابتدا 4 سے ہوگی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے جو اصل مسئلہ ہیں ان کے درمیان نسبت دیکھتے ہیں، تو 5 اور 4 میں نسبت تباین کی ہے، تو ان کے ضابطے کے مطابق ہم تباین کی صورت میں ایک مسئلے کو لے کر دوسرے مسئلے کے کل میں ضرب دے دیں گے، تو 5 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو 20 ہو گیا، تو گویا کہ اب دونوں مسئلوں کی جو ایک نئی تخریج نکل آئے گی جو کہ 20۔ اب پھر اس کے بعد مذکر والے مسئلے کو ورثاء کو جو حصے ملے تھے اس کو ہم مؤنث والے
مسئلے کا جو اصل مسئلہ ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے۔ تو اب یہاں پر اس 2 کو نیچے والے مسئلے 4 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 2 4 بار 8 ہو جائے گا، اور ادھر اسی طرح 4 1 بار 4 ہو جائے گا، ادھر 2 4 بار 8 ہو جائے گا۔ جبکہ مؤنث والے مسئلے کو ورثاء کے حصوں کو مذکر والے مسئلے کا جو اصل مسئلہ ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے، تو 5 2 بار 10 ہو گیا، 5 1 بار 5 ہو گیا، اور خنثی کو 5 1 بار 5 ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد ہم ان دونوں کے حصوں کو ہم جمع کر دیں گے، تو مذکر اور مؤنث والے جو مسئلوں کی تصحیح ہے 20 اور 20، یہ اب گوئے کہ 40 ہو جائے گی، اور ابن کو مذکر خنثی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں ابن کو 8 ملے ہیں، اور خنثی کو مؤنث فرض کرنے کی صورت میں ابن کو 10 ملے ہیں، تو 8 اور 10 18 ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح خنثی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں بنت کو 4 ملے ہیں، اور مؤنث فرض کرنے کی صورت میں بنت کو 5 ملے ہیں، تو 5 اور 4 9 ہو جائیں گے۔ اور خنثی کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں 8 ملے ہیں، مؤنث فرض کرنے کی صورت میں 5 ملے ہیں، تو 8 اور 5 13۔ تو یہ اس ترتیب سے گوئے کہ خنثی کا نصف النصیبین نکل آئے گا 13۔ اب ہم خنثی کے احکام کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ فصل فی الخنثی، کہ یہ فصل خنثی کے طریقہ توریث کے بیان میں ہے۔ للخنثی المشکل اقل النصیبین عنی اسوأ الحالین عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ و اصحابہ وہو قول عامۃ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہ الفتوی، کہ خنثی مشکل کے لیے دونوں حصوں میں سے جو اقل حصہ ہوگا، کم حصہ ہوگا، یعنی کہ جس دونوں حالوں میں سے جو برا حال ہوگا تو اس کا اعتبار کیا جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے ساتھیوں کے ہاں، اور یہی عام صحابہ کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، جیسا کہ اذا ترک ابنا و بنتا و خنثی للخنثی نصیب بنت لأنہ متیقن، کہ میت نے ورثاء کے اندر بیٹا بیٹی اور ولد خنثی چھوڑے تو اس صورت میں خنثی کے لیے بنت کا حصہ وہ دیا جائے گا، اس لیے کہ یہی اسوأ الحالین ہے، یہی اقل النصیبین ہے، کیونکہ یہ حصہ متیقن ہے۔ وعند شعبی رحمہ اللہ وہو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور امام عامر بن شراحیل شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ للخنثی نصف النصیبین بالمنازع، کہ خنثی کے لیے دونوں حصوں کا نصف نصف ہے بطور منازعات کے۔ پھر ان کے اس قول کی تخریج کے حوالے سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، تو مصنف کہتے ہیں واختلفا فی تخریج قول شعبی، اور امام شعبی کے قول کی تخریج میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے۔ قال ابو یوسف للابن سہم وللبنت نصف سہم وللخنثی ثلاثۃ ارباع سہم لأن الخنثی یستحق سہما ان کان ذکرا ونصف سہم ان کان انثی وہذا متیقن، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تخریج کیا ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے حصوں کا نصف دیں گے، تو سابقہ مثال کے اعتبار سے ابن کو تو پورا حصہ ملے گا اور بنت کو آدھا سام ملے گا، اور خنثی کو
ابن اور بنت کے دونوں حصوں کا مجموعہ جو کہ 1.5 بنتا ہے، اور 1.5 کے جو نصف ہے وہ 3/4 یعنی کہ پون بنتا ہے۔ اس سے کہ خنثی مذکر ہونے کی صورت میں پورے حصے کا حقدار ہوتا ہے اور مؤنث ہونے کی صورت میں نصف کا حقدار ہوتا ہے۔ وَهَذَا مُتَيَقَّنٌ فَيَأْخُذُ نِصْفَ النَّصِيبَيْنِ أَوِ النِّصْفَ الْمُتَيَقِّنِ مَعَ نِصْفِ النِّصْفِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ، تو اب دونوں حصوں کے نصف کو لے گا، یا ہم دوسرے انداز میں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جو متیقن ہے یعنی کہ جو بنت والا حصہ ہے وہ تو متیقن ہے، وہ تو نصف ملے گئی، اور اس کے بعد دوسرا نصف جو اس کو مذکر ہونے کی صورت میں مل رہا ہے تو اس کے اندر جھگڑا ہے، تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو مذکر والا نصف ہے اس کا مزید نصف کر دیں گے، تو متنازع فی نصف کے ساتھ اس کو 3/4 یعنی کہ 3/4 دیں گے۔ فصارت لہو 3/4 سہمن، تو اس کے پون حصہ ہو جائے گا۔ وہ مجموع الانصباء سہمان و ربع سہمن، تو اس صورت میں مجموعی حصے وہ 2/1/4 ہو جائیں گے۔ لأنہ یعتبر السہام والاولا، اسی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سہام کے اندر اول کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ مسئلے کی ابتدا تو اسی طرح جب مجموعی حصے ہوں تو 2/1/4 کے مجموعے سے ہوگی، لیکن پھر جو تخریج ہوگی وہ 9 سے ہوگی، جیسے کہ ہم پہلے بیان چکے ہیں۔ اور مسئلے کی تصحیح 9 سے ہوگی۔ او نقول للابن سہمان وللبنت سہم وللخنثى نصف النصیبین وهو سہم ونصف سہم، وقال محمد رحمہ اللہ کہ دوسری انداز میں ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف خنثی کے حصے پر قصر ہوگی، کہ ابن کو ہم 2 حصے دے دیں، بنت کو 1 حصہ دے دیں، اور خنثی کو اس صورت میں دونوں حصوں کا نصف، اور وہ 1 حصہ پورا اور دوسرے حصے کا نصف ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ یاخذ الخنثى خمسی المال ان کان ذکرا وربع المال ان کان انثى فیاخذ نصف النصیبین وذلك خمس وثمن باعتبار الحالین وتصح من 40 وهو المجتمع من ضرب احدى المسألتين فی الاخرى۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خنثی مال کا 2 خمس لے گا اگر مذکر ہو، اور مال کا 1/4 ملے گا اگر مؤنث ہو، تو اس صورت میں دونوں حصوں کا نصف لے گا، اور وہ بنتا ہے جی کہ خمس اور ثمن بنتا ہے دونوں حالتوں کا اعتبار کر کے۔ تو ان کے ہاں مسئلے کی تصحیح 40 سے ہوگی، اور یہ 40 دونوں مسئلوں میں سے ایک کو دوسرے میں ضرب دینے سے حاصل ہوئی ہے۔ تو ایک مسئلہ جب کہ ہم مؤنث فرض کریں تو 4 سے ابتدا ہوگی، اور مذکر فرض کریں تو 5 کی ابتدا ہوگی، تو اسی کو مصنف کہتے ہیں وہی الاربع فی الاخری وہی الخمسہ، کہ 4 کو 5 میں ضرب دینے سے، ثم فی الحالتین، پھر اس کے بعد دونوں حالتوں میں، فمن کان لہ شیء من الخمسہ فمضروب فی الاربع، تو جس وارث کو 5 میں سے جو حصہ ملا ہے تو اس کو ضرب دی جائے گی 4 میں، اور ومن کان لہ شیء من الاربع فمضروب فی الخمسہ، اور جس کو 4 والے مسئلے میں سے جو حصہ ملا ہے اس کو ضرب دیں گے 5 کے ساتھ، یعنی دوسرے مسئلے کے اصل مسئلہ میں۔ فصارت للخنثى من الضربین 13 سہما، تو خنثی کے لیے دونوں ضربوں سے 13 حصے بن جائیں گے۔ وللابن 18 سہما، اور بیٹے کے 18 حصے، وللبنت 9 اسہم، اور بیٹی کے 9 حصے بن جائیں گے۔
تو اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج ہو جائے گی۔ اس کی ساری تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔